الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع آیت نمبر 163 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں پر لعنت کا تذکرہ کیا۔ ایک ان علماء پر جو چھپاتے ہیں اللہ کی آیات کو، فرمایا اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کے اوپر ہی ان کی موت آ گئی، فرمایا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر سب کی لعنت ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ مسئلہ الہ سے متعلق ہے، چونکہ کفر بھی بنیادی طور پر اللہ کی توحید کے بارے میں ہوتا ہے، اور چھپانے کے مسائل جو ہیں وہ بھی اکثر توحید کے بارے میں ہی پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسئلہ الہ کو بیان کیا کہ جس کو چھپانا جائز نہیں، جس کو بیان کرنا ضروری ہے، اور جس کے ساتھ کفر کرنا جائز نہیں اس کو ماننا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ الہ کو بیان کیا یا مسئلہ توحید کو بیان کیا۔ ایک تو شروع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم میں ہم پڑھ چکے ہیں، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، وہاں پر دلائل عقلیہ بھی تھے۔ دوسرے نمبر پر یہاں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کے بعد بھی دلائل عقلیہ ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئیں گے۔ اور تیسری دفعہ تیسرے پارے آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ 3 بار سورۃ البقرہ میں دہرایا گیا ہے۔ مسئلہ الہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے اس کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی تو کلمہ اسلام ہے، یہی تو کلمہ ایمان ہے۔ اس لیے مسئلہ الہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا مشرکین الہ کے قائل نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے منکر تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی لمبی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اللہ کے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں تک لٹایا گیا، کہ اتنے مظالم ان کے اوپر پہاڑ گرا دیے گئے۔ کیا وہ اللہ کی منکر تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا مخالفت تھی
کس جرم میں اتنی سزائیں ان کو دی گئیں؟ تو بات تو لا الہ الا اللہ ہی کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہلا کر سب کو جمع فرمایا، سارے لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے ان سے یہ پوچھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا، اور 40 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، اس میں بچپن بھی ہے، اس میں لڑکپن بھی ہے، اس میں جوانی بھی ہے، اور آپ نے یہ اعلان کیا اسی شہر میں کیا جس شہر میں 40 سال گزارے۔ دوسرے شہر میں تو بندہ جا کر نیک بن جاتا ہے اور اعلان کر لیتا ہے، جہاں پر یہ 40 سال گزارے ہوں وہاں پر یہ اعلان کرنا یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سجدہ ہی نبی کو ہے یہ اعلان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، ان 40 سالہ دور میں اگر کسی نے میری زندگی کی سفید چادر پر، جو کردار والی سفید چادر ہے، اس پر کسی نے ایک دھبا بھی دیکھا ہے تو بیان کرے۔ یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا، یہ بہت بڑا چیلنج۔ 40 سال ہیں، اس میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور اس میں دوست بھی کھڑے ہیں، اس میں اپنے بھی کھڑے ہیں، اس میں پرائے بھی کھڑے ہیں، اس میں دشمن بھی کھڑے ہیں، اور اس میں دن بھی ہیں، اس میں راتیں بھی ہیں، جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے، اور اس میں سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہیں پر آپ نے 40 سال گزارے ہیں۔ اور پھر پوچھتے ہیں ان 40 سالوں میں ایک دفعہ بھی اگر کسی نے میری زبان سے جھوٹ سنا ہو تو بیان کرے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اور جواب ان کا سنیے، کہنے لگے جربناک مرارا، ہم نے ایک بار نہیں بار بار آپ کو تجربہ کیا ہے، ما رأینا فیک الا صدقا، تیرے اندر سچ کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، مطلب اتنی صداقت کہ آپ کے قائل، اب جو عربی جانتے ہیں نا وہ دیکھیں، ما رأیناک الا، یہ پیچھے ما آیا ہے، آگے الا آیا ہے، یہ حصر کے لیے بھی، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ اس طرح نا لا الہ الا اللہ، ما رأیناک الا صدقا، اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں آپ کے اندر، سچ ہی سچ، سچ ہی سچ۔ پھر آگے مشہور مثال بھی آپ نے دی، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ کہ ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، تیری زبان سے نکلی ہوئی بات کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، مان لیں گے۔ اتنا اعتبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جھگڑوں میں آپ کو فیصل ماننے والے، آپ کو پتہ ہے نا حجر اسود جب نصب کرنے کا وقت آیا تو قریب تھا کہ گردنیں کٹ جاتی، ایک کہتا جناب میں نے نصب کرنا ہے، ہمارے خاندان والوں نے، دوسرا کہتا ہمارے والوں نے کرنا ہے۔ بڑی جب یہ حالت بنی تو فیصل مانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے فیصلے کو سب نے تسلیم کیا۔ آپ کو فیصل ماننے والے، آپ کو صادق کہنے والے، آپ کو امین کہنے والے، اتنا اعتبار کہ کہتے ہیں ہماری نگاہیں جھوٹ کہہ سکتی ہیں، دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رحمت کائنات نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر کہو نا اس دھرتی پر اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ اپنے بیگانے ہو گئے۔ وہ صادق اور امین کہنے والے پتھر مارنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ابو لہب بھی بول کر کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا نعوذ باللہ من ذلک، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، نعوذ باللہ۔ وہ بھی مخالف ہوا، اپنے مخالف ہوئے، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کو شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ آپ نے یہی تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم بھی کہتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے دشمن تھے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے کہ جناب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو مخالفت پڑ گئی؟ تو غور کیجئے، قرآن نے کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ آپ نکالیں 11واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ یونس، صفحہ نمبر 192، سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 31۔ صفحہ نمبر 192، 192، 192۔
سورت کا نام ہے سورہ یوسف، آیت نمبر 30 ختم ہو رہی ہے، 31 شروع ہو رہی ہے، رکوع سے دیکھیں جی۔ یونس آیت نمبر 31 سورہ یونس۔ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، مخالفین مخالفت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیغمبر ان سے ایک سوال تو کر، قل آپ فرما دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے، یہ مخالفین سے سوال ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، بے جان انڈے سے جاندار چوزا اور جاندار مرغی سے بے جان انڈا، کون نکالنے والا ہے؟ اللہ۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیریں کرتا ہے سارے کاموں کی، سارا دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے یا نہیں؟ مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، محیی اور ممیت بھی مانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھ میرے پیغمبر، تو یہ جواب میں یہی کہیں گے کہ کون ہے جی؟ اللہ۔ اللہ کو مانتے تھے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر آپ یوں کہہ دیجئے کیا پس ڈرتے نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد تو پھر گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح ثابت ہو گئے بات تیرے رب کی پہلے ان لوگوں پر جو فاسق تھے، انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور سوال کر میرے پیغمبر، قل پوچھ ان سے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے، من یبدأ الخلق، جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہیں اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر وہی دوبارہ لوٹائے گا۔ فانا تؤفکون، تم کہاں الٹے بھٹک رہے ہو؟ قل پھر یہ بھی پوچھ میرے پیغمبر، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجیے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ افمن یہدی للحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، اب یہ بتاؤ انصاف کے ساتھ، وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتے الٹا ان کو ضرورت پڑتی ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ اب یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی آیات قرآن میں ہیں، مثال کے طور پہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کو رازق بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، اور دنیا کا نظام چلانے والا بھی مانتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر جھگڑا کس بات پہ تھا؟ لا الہ الا اللہ تو آپ نے کہا، پھر پتھر مارنے شروع ہو گئے اور دشمنیاں مول لے لی، اپنے بیگانے ہو گئے، آخر کوئی جھگڑا تو تھا، کوئی وجہ تو بنی۔ جب اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، خالق مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو جھگڑے کیوں مول لے لیے، اپنے بیگانے کیوں ہو گئے؟ اب اس کا جواب بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیے، 23ویں پارے میں جائیں، سورۃ الصافات ہے، 23واں پارہ صفحہ نمبر 404، 23واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ الصافات، صفحہ نمبر ہے 404، آیت نمبر 35، سورۃ الصافات آیت نمبر 35۔ آیت نمبر 35 دیکھیں، بالکل پہلی لائن ہے، صفحہ نمبر 404 آیت نمبر 35 سورۃ الصافات۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جھگڑے کی بنیاد۔ فرمایا اللہ کو تو مانتے تھے، جھگڑا کیوں ہوا؟
انہم کانو بے شک وہ ایسے لوگ تھے، وہ مشرکین، وہ آپ کے مخالفین، اذا قیل لہم جب ان کے لیے یہ بات کہی جاتی لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، الا اللہ سوائے کس کے؟ اللہ۔ یستکبرون پھر تکبر کرتے ہیں، اس بات پر بگڑ جاتے ہیں جب غیر کی نفی کی جاتی ہے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر کی نفی کرتے تھے اور کوئی نہیں، اس بات پر یستکبرون وہ تکبر کرتے اور بگڑ جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور آگے یوں کہنا شروع کر دیتے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا کیا ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو لِشَاعِرٍ مجنون، نعوذ باللہ ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے۔ کہو استغفر اللہ۔ شاعر اور دیوانہ کب کہا؟ جب آپ نے غیر اللہ کی نفی کی۔ یہ کہتے رہتے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ وہ بھی کہتے جی بالکل ایسی ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، جی بھائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ بات برداشت ہے۔ یہ سب کی نفی جو ہے نا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ جو لا کی تلوار ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لا الہ دی چھری جس دل تے پھری، پتھرا دے خدا بھنیدا گیا، یہ غیر اللہ کی جو نفی ہے نا، یہ برداشت ان سے نہیں ہوتی تھی۔ آپ سے 2-3 ورقے آگے جائیں اور سورۃ الصاد نکالیں، 2 ورقے صرف آگے جائیں، صفحہ نمبر 409 پہ جائیں، سورۃ الصاد، اور اس میں آپ دیکھیں جی آیت نمبر 4، 3 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 4 سے دیکھیں کیا فرماتے ہیں جی وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ انہیں تعجب ہوا کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے، وقال الکافرون اور کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، استغفر اللہ استغفر، کذاب بہت بڑا، جس کو کل صادق اور امین کہہ رہے تھے، جس کو کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی زبان سے 40 سالوں میں ایک جھوٹ بھی نہیں سنا، آج اس کو کذاب کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کذاب کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کو کل یوں کہتے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ہے، آج کذاب کہہ رہے ہیں، ساحر کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواب اجعل الآلہۃ الہا واحدا کیا ہم سارے الہوں کو چھوڑ دیں اور ایک ہی الہ بنا لیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا کیا ہم سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک ہی الہ بنا لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ سردار آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے، آپ کے چچا سے بات کی، بھتیجے کو سمجھاؤ، دیکھو صلح کرتے ہیں، اس سے کہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے معبودوں کی نفی نہ کرے، ہمارے معبودوں کی نفی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ نفی نہ کرے، یہ نفی ہم سے برداشت، بولو جی، یہ نفی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ نفی کرنا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بلایا، آپ نے فرمایا دیکھو ایک طرف مفادات ہیں، تم کہتے ہو ہم مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، تم کہتے ہو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، تم کہتے ہو ہم جس خاندان سے آپ کہیں شادی کروانے کے لیے تیار ہیں، یہ تو ہوئے دنیا کے مفادات۔ اگر تم میرے سامنے میرے ہاتھ پر سورج اور چاند بھی لا کر رکھ دو، پوری کائنات کی حکومت بھی رکھ دو، میں مفادات کو ٹھکراتا ہوں اور اپنی یاری رب کے ساتھ پکی کرتا ہوں۔ میں لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ کہوں گا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اور 24ویں پارے میں تو بڑا واضح اللہ نے فرمایا کل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اوے جاہلو تم مجھے کیا سکھا رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے طرف تو میرے رب نے یہ وحی کی ہے جو بھی شرک کرے گا
اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. میں اپنے اعمال کو برباد کرواؤں اور تم میرے ساتھ توحید کے معاملے پر سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ یہ میں نہیں کر سکتا. جب آپ نے تو ٹوک جواب دیا تو پھر کیا ہوا؟ دیکھو جی، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، چل پڑے سردار وہاں سے، اٹھ کے اٹھو جی، اٹھو اٹھو اٹھو. ابو جہل آگے آگے اور باقی لشکر پیچھے بھی، اٹھو 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 نکلو جی. کیوں جی؟ انمشو، چلو جی چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جا کر صبر کرو، یعنی ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر، جن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفی کر رہے ہیں نا، نہ مانو ان کی بات، ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر. ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کوئی اور ارادے رکھتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے، پتہ نہیں ان کے کوئی لمبے ارادے ہیں. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے یہ بات پہلے مذہب میں تو کوئی نہیں سنی، باپ دادا سے تو کوئی نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو آپ کی اپنی نعوذ باللہ باتیں ہیں، لہٰذا ہم ان پر نہیں آتے، یہاں سے اٹھو اور چلو، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا اللہ کے خالق اور مالک ہونے پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار تھے، یہ بات وہ ماننے کے لیے کیا تھے؟ بولو، تیار تھے. اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مالک بھی مانتے تھے، اللہ کو محیی اور ممیت یعنی زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے. اختلاف اس بات پر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی نفی کرتے نا، یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوتی. اچھا، وہ کیا غیر اللہ کو کیا چاہتے؟ وہ اللہ کی طرح سمجھتے تھے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے. یہ بات بھی آپ صرف 2-3 ورقے اور آگے جائیں اور 2 ورقے اور آگے جائیں، سورہ زمر نکالیں، صفحہ نمبر 413، صفحہ نمبر 413 سورۃ الزمر، شروع سے دیکھیں کہ وہ کیا سمجھتے تھے ان کو، جس کی وجہ سے اتنا انہوں نے جھگڑا ڈال دیا، جس کی وجہ سے اتنی مخالفت ہوئی اور صلح بھی نہ ہو پاتی تھی. کیا وہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر سمجھتے تھے؟ نہیں. دیکھیے جی، ہے تو اگلی آیت لیکن شروع سے دیکھ لیتے ہیں. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ. فاعبد اللہ، میرے محبوب اللہ کی عبادت کیجئے. کیسی؟ مخلص اللہ الدین، خالص اس کی عبادت کیجئے. کیوں؟ الا للہ الدین الخالص، سچی عبادت کا حق کس کو ہے؟ اللہ ہے. خالص پکار، خالص عبادت ہے ہی اللہ کے لیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ جو جھگڑا ڈال رہے کیوں ڈال رہے ہیں؟ وجہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھہرا لیے اللہ کے علاوہ کارساز. اولیاء کام بنانے والے، کارساز. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کسی اور وجہ سے نہیں کرتے، الا مگر صرف اس وجہ سے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں. بولو، اللہ کے قریب کر دیں. اللہ کے جیسا نہیں سمجھتے، اللہ جیسا نہیں سمجھتے تھے، بس کہتے تھے صرف یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ہم چونکہ بڑے گناہ گار ہیں اور بڑے سیاکار ہیں اور اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے سامنے آئیں گے اور جی آگے ہمیں اللہ کے قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی نا کہ نہیں بھائی اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور نماز میں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. کا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی. اور جو رکوع کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں زور سے پڑھتے ہیں یا آہستہ پڑھتے ہیں؟ امام بھی آہستہ پڑھتا ہے، مقتدی بھی آہستہ دل میں کہا سبحان ربی العظیم، ساتھ والے نے بھی نہیں سنا اور اٹھ کر اعلان کیا سمیع اللہ لمن حمدہ. ساتھ والے نے تو نہیں سنا، رب نے تو سن لیا ہے. ساتھ والے نے نہیں سنا لیکن رب نے سن لیا. سمیع اللہ لمن حمدہ، اس نے سن لی جس نے اس کی حمد اور تعریف کی ہے. اس لیے آگے پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، وہ بھی آہستہ کہتے ہیں. چلو سمیع اللہ لمن حمدہ امام اونچا کہتا ہے،
اونچا اعلان کرو اللہ نے سن لی، اور ہم جو ہے سب آہستہ کرو، اللہ دل کی باتیں بھی سنتا ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے اوروں کے سہارے لینے پڑتے ہیں، رب کہتا ہے نہ، تم دل کے اندر بھی بات کرو، میں اس کو بھی سن لیتا ہوں، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے، بس اتنی سی بات تھی۔ جھگڑا اس بات پر ڈلا، جھگڑا اس بات پر ہوا کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ رحمت کائنات رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا، بھئی رب کو پکارنا ہے تو سیدھا سیدھا پکارو، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ کیا فرماتا ہے، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں میرے نبی سے۔ میرے نبی کہتے ہیں ڈائریکٹ رب کو پکارو، اور وہ جھگڑا ڈال کے نہیں نہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، فیصلہ پھر کون کرے گا؟ رب۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو کاذب ہو، جھوٹا ہو، کفار انکار کرنے والا ہو۔ باقی تم کہتے ہو فلاں فلاں، ان کے بغیر اب اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، اس کا جواب دیا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کوئی اولاد کا ارادہ رکھتا، کوئی نیب کا ارادہ رکھتا تو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا، اور تمہیں بتا دیتا بھئی یہ میرا نیب ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، اور بس تم آؤ اس کے سامنے۔ یہ آگے اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ اس سے کیا ہے جی؟ پاک ہے، اللہ نائبوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے، زبردست قوت والا ہے، وہ ایک ہے تو ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی اختیارات میں، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اسی بات پر جھگڑا واپس آئی اپنے سبق کی طرف، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ معبود واحد ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں، دوسرا کوئی الہ نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی نفی کی، نعوذ باللہ، جنہوں نے کہا اللہ تین ہے، سورۃ المائدہ میں ہے نا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں ایک ہے، ایک اللہ تعالیٰ اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بی بی مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا ایک گروہ نے کہا ایک اللہ تعالیٰ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرمایا نہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تین ہے کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات ایک ہے۔ اچھا، بعض نے یہ نظریہ رکھا کہ اللہ دو ہیں، ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے، یعنی جتنے بھی خیریں ہو رہی ہیں ان کو یہ ایک اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، اور جتنی بھی شر یعنی مطلب نقصانات ہو رہے ہیں وہ اس کا خالق دوسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا جواب اللہ نے 14ویں پارے میں دیا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہیں ہیں، انما هو الہ واحد، الہ ایک ہی ہے۔ دیکھو شیطان شر ہے نا، اس کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، خالق خیر و شر کا اللہ تعالیٰ، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، الہکم الہ واحد، الہ ایک ہی ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو ابھی ہم نے جس کی تفصیل پڑھ لی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قربت ڈھونڈنے کے لیے جنہوں نے اور کئی راستے اختیار کیے تھے، اللہ نے ان کی بھی نفی کی، الہ ایک ہی ہے۔ تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر مسئلہ الہ بیان کیا۔ مسئلہ الہ جہاں بھی اللہ نے بیان کیا، ایک بات سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں، وہاں پر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے دو صفات کا ذکر ضرور کیا، ایک صفت علم، جزاک اللہ، اور دوسری صفت قدرت، جزاک اللہ۔ ایک صفت علم اور ایک صفت قدرت، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں، اللہ کی قدرت جیسی قدرت بھی نہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ بیان ہوا ہے ساتھ ان دو صفات کا ذکر ضرور ہوا، یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ کون کون سے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ الہ کو بیان کیا اور ساتھ کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اس آیت کو کل ہی مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا